السلام علیکم کلاس اکنامکس فرسٹ ایئر. مائی نیم از ایاد ریاض. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا ٹاپک ہے اجارہ داری یعنی کہ مونوپلی. اجارہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں کسی بھی جگہ پر کسی ایک شخص کو یا کسی ایک فرم کو کسی شے کی پیداوار پر اس کی فروخت کرنے پر پورا مکمل اختیار حاصل ہو اور اس شے کا مارکیٹ میں کوئی نیم البدل بھی موجود نہ ہو. یعنی کہ کسی شے کو پیدا کرنے والا شخص ایک ہی ہوگا اور اس شے کا مارکیٹ میں کوئی نیم البدل بھی موجود نہیں ہوگا. وہ جو اس شے کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے اسے مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کا اجارہ دار کہلاتا ہے. اس کی مرضی شے زیادہ بنائے، اس کی مرضی شے کم بنائے، وہ قیمت بھی اپنی مرضی سے خود مقرر کرتا ہے. تو ایسی صورتحال کو ہم اجارہ داری کہتے ہیں. اجارہ داری کی موجودگی اس وقت موجود ہے جب ایک مخصوص شخص یا انٹرپرائزر کسی خاص شے کا واحد فراہم کرنا ہو. یعنی کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے یا کوئی پوری ایک فرم ہو سکتی ہے جو کسی ایک خاص شے کا واحد فراہم کرنا ہوتا ہے. صرف وہی ایک بندہ ہوتا ہے جو اس شے کو فراہم کر رہا ہوتا ہے، جس کا کسی مارکیٹ کے کسی ایک ایکٹ کے کنٹرول سے ہے اور الیگوپلی اور ڈوپلی کے ساتھ ہے، جس پہ کچھ بیچنے والے یا خدمات کی فراہمی کے لیے معاشی مسابقت کی اجارہ داریوں کو بازار پر حاوی ہیں. اولیگوپلی اور ڈوپلی، دو کی اجارہ داری یا چند کی اجارہ داری. اب پہلے ہم نے بات کی اجارہ داری کی کسی شے کی پیداوار پر ایک بندے کو اختیار حاصل ہوتا ہے. اب اسی ایک خاص شے پر ایک سے زیادہ لوگوں کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے اندر ہی صرف ان 2-3 لوگوں کو ہی ہوتا ہے. اور جب ان کے درمیان مقابلہ شروع ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مونوپولسٹک کمپٹیشن، یعنی کہ اجارہ دارانہ مقابلہ. یعنی کہ کوئی سے 2 یا 3 لوگ ہوں گے جو اس خاص شے کو پیدا کر رہے ہوں گے. اب وہ 2-3 لوگ مل کر اس شے کی پیداوار کریں گے، اس شے کی قیمت مقرر کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس میں کچھ بیچنے والے یا خدمات کی فراہمی کے لیے معاشی مسابقت کی اجارہ داریوں کو کچھ بازار پر حاوی ہیں. قابل عمل متبادل سامان کی کمی اور بیچنے والے کی معمولی قیمت سے کہیں زیادہ اجارہ داری یا اجارہ داری فعل کی قیمت کا امکان جو ایک اعلیٰ اجارہ داری منافع کا باعث بنتا ہے. اس سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے کمپنی قیمتوں میں اضافے یا حریف کو خارج کرنے کی صلاحیت حاصل کرتی ہے. معاشیات میں اجارہ داری واحد فروخت کنندہ ہے. معاشیات میں اجارہ داری کا مطلب ہے کہ کسی شے کو بیچنے والا صرف ایک شخص، اس کو بنانے والا ایک شخص، اس کو بیچنے والا ایک شخص، اس کی قیمت مقرر کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے. قانون میں اجارہ داری کی صلاحیت کرتی ہے. معاشیات میں اجارہ داری کا مطلب واحد فروخت کنندہ ہے. قانون میں اجارہ داری ایک کاروباری ادارہ ہے جس میں نمایاں مارکیٹ کی طاقت ہوتی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ اگرچہ اجارہ داری قیمتیں وصول کرنے کی طاقت جو معاشی سرپلس میں کمی سے وابستہ ہے. بڑے کاروبار ہو سکتے ہیں لیکن اجارہ داری کی خصوصیات نہیں ہیں. ایک چھوٹے میں قیمتوں میں اضافے کا اختیار ہو سکتا ہے. ایک چھوٹے سے فرم کو، ایک چھوٹے سے آجر کو قیمتوں میں اضافے کا اختیار ہو سکتا ہے. کاروبار میں بھی ایک چھوٹی صنعت ہو سکتی ہے. اسے ہم اجارہ داری کہتے ہیں. اجارہ داری کا بازار کے کسی شعبے پر اجارہ داری کنٹرول بھی ہو سکتا ہے. اولیگوپلی کی یہ ایک شکل ہے. اسی طرح اجارہ داری کا کارٹیل الگ کیا جانا چاہیے جس میں متعدد فراہم کنندگان خدمات، قیمتوں یا سامان کی فروخت میں ہم آنکھی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. اجارہ داری اور اولیگوپلی اور وہ تمام حالات ہیں جن میں ایک یا کچھ اداروں کو مارکیٹ میں طاقت حاصل ہے یا سپلائر اس وجہ سے وہ اپنے صارفین کے ساتھ مارکیٹ کو مسخ کرنے والے طریقوں سے بات چیت کرتے ہیں. اسے ہم اجارہ داری کہتے ہیں. جیسے کہ اجارہ داری حکومت کے ذریعے قائم کی جا سکتی ہے، قدرتی طور پر تشکیل دی جا سکتی ہے یا انضمام کے ذریعے تشکیل دی جا سکتی ہے. بہت سے حلقوں میں مسابقتی قوانین ممکنہ منفی اثرات پر حکومتی خدشات کے سبب اجارہ داریوں پر پابندی عائد کرتے ہیں. کسی بازار میں ایک پوزیشن یا اجارہ داری کا حامل ہوتا ہے. اس میں اکثر غیر قانونی نہیں ہوتا، تاہم طرز عمل کی کچھ اقسام کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، کچھ غلط سمجھا جاتا ہے. اور لہٰذا جب کاروبار غالب آ جاتا ہے، یعنی کہ کاروبار بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے، تو قانونی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے برعکس حکومت کی طرف سے دی گئی اجارہ داری یا قانونی اجارہ داری کو ریاست کے ذریعے منظوری دے دی جاتی ہے
تاکہ وہ اکثر کسی پرخطر منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے یا گھریلو مفاداتی گروہ کو تفویض دینے کے لیے ترغیبات فراہم کر سکتے ہیں۔ کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک بعض اوقات حکومت کی عطا کردہ اجارہ داریوں کی مثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ حکومت اس منصوبے کو اپنے لیے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس طرح ایک سرکاری اجارہ داری قائم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی سرکاری کمپنی کے ساتھ مل کر کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ محدود مسابقت کی وجہ سے اجارہ داری قدرتی طور پر رونما ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈسٹری انتہائی وسائل کی حامل ہے اور اس کو جیسے کچھ ریلوے کا نظام چلانے کے لیے خاطر خواہ اخراجات درکار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ معاشیات میں اجارہ داریوں کا نظریہ انتظامی ڈھانچے کے مطالعے میں اہم ہے، جو معاشی مسابقت کے بنیادی پہلوؤں کا براہ راست تشویش رکھتا ہے اور کامل مقابلہ، صنعتی تنظیم اور ضابطہ معاشیات کی معاشیات جیسے موضوعات کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ روایتی معاشی تجزیہ میں مارکیٹ کی 4 بنیادی اقسام ہیں۔ مارکیٹ کی اس کی 4 بنیادی اقسام ہیں: اجارہ داری مقابلہ، اولیگوپلی اور اجارہ داری۔ اجارہ داری وہ ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی سپلائی کے ایک دیے گئے مصنوع یا خدمت کی تیاری اور فروخت خالص اجارہ کرتا ہے۔ اگر کسی خاص مارکیٹ میں ایک بھی فروخت کرنے کا موجود ہے اور اس مصنوع کے لیے کوئی قریبی متبادل نہیں تو مارکیٹ کا ڈھانچہ کیا ہے؟ بعض اوقات ایک صنعت میں بہت سارے بیچنے والے ہوتے ہیں یا پیدا کرنے والے سامان کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کمپنیاں کچھ اجارہ داری کا کہا جاتا ہے۔ صنعت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صنعت کی۔ صنعت کی ڈیفینیشن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ ہوا ہے: اے فرم پروڈیوسنگ ہوموجینئس کموڈٹی دیٹ از کالڈ انڈسٹری۔ ایسی فرم جو ہم جنس چیزیں پیدا کرے اسے ہم صنعت کہتے ہیں۔ ہم جنس چیزوں سے مراد یہ کہ ایک جیسی چیزیں پیدا کری، ایک چیز جو پیدا کری ہے دوسری چیز اس سے ملتی جلتی پیدا کری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرم پنکھا بنا رہی ہے تو اس کے ساتھ پنکھے سے ملتی جلتی چیز وہ بنا سکتی ہے، تاریں، پنکھے کے پر، پنکھے کے کیپیسٹر، پنکھے سے ملتی جلتی چیزیں بنانے والی فرم انڈسٹری کہلائے گی۔ آٹو موبائل انڈسٹری ہے، گاڑیاں بنانے والی جو انڈسٹری ہے وہ گاڑیاں بھی بناتی ہے، گاڑیوں کے اس کے اسپیئر پارٹس وغیرہ بھی بناتی ہے۔ تو جو فرم ایک جیسی چیزیں ہم جس ایک دوسرے ملتی جلتی چیزیں بناتے ہیں اسے ہم صنعت کہتے ہیں، نہ کہ ایسی فرم کو صنعت کہتے ہیں جو مختلف چیزیں بنا رہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرم گاڑیاں بنا رہی ہو اور وہی فرم کمپیوٹر بھی بنا رہی ہو تو وہ صنعت نہیں ہے، کیونکہ گاڑیوں کا اور کمپیوٹر کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ تو ہر وہ فرم جو ایک جیسی ملتی جلتی چیزیں بناتے ہیں اسے ہم صنعت کہتے ہیں۔ A firm producing homogeneous commodity that is called industry۔ اچھا جی، اس کو عام طور پر اس نظریے کے اہم نتائج مارکیٹ کے ڈھانچے میں قیمتوں کے تعین کے طریقوں کا موازنہ کرتے ہیں، فلاح و بہبود پر کسی خاص ڈھانچے کے اثر کا تجزیہ کرتے ہیں اور معاشرے کے اثاثہ ماڈل کے نتائج کا اندازہ لگانے کے لیے تکنیکی یا طلب کے مفروضوں میں فرق کرتے ہیں۔ طلب کی بات ہم پہلے کر چکے تھے کہ طلب کیا ہے۔ قانون طلب: جب کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ اس کی شرط یہ ہے کہ دیگر حالات تبدیل نہ ہوں۔ دیگر حالات سے مراد یہ کہ آپ کے دوسری چیزیں تبدیل نہ ہوں، فیشن نہ بدلے، موسم نہ بدلے، آمدنی نہ بدلے، آبادی نہ بدلے، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر طلب۔ اب اس کا طلب میں کیا رول ہے؟ تو کہتے ہیں طلب کے مفروضوں میں فرق کرتے ہیں۔ زیادہ تر معاشی نصابیہ نامکمل مقابلہ نامزد ماڈل کو احتیاط سے بیان کرنے کے عمل کی پیروی کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے روانگی کامل مسابقت قطب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ متعلقہ امتیازات نہیں، امتیازات کا مطلب فرق ہے، یعنی کہ اس سے ملتے جلتے فرق نہیں ہے۔ عام توازن کے تناظر میں ایک ریلیونٹ کیا چیز مارکیٹ کی تشکیل کرتی ہے اور اس کی حدود معاشی تجزیہ کے جغرافیائی اور وقت سے متعلق خصوصیات سمیت ایک خاص تصور ہے۔ مارکیٹ کے ساخت کے زیادہ تر مطالعے سے کسی اچھے کی تعریف کو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے اور اس کی لچک زیادہ پیدا ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ کے ڈھانچے۔ تو عزیز طلباء کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ رہی ہو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔